ان کا ایمان کا درجہ کیا ہے یہ وہ خود طے کریں۔ مومن کا تو ایمان کا درجہ یہ ہونا چاہیے کہ میں زندہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے، اس کی مرضی سے۔ وہ مجھے کھلا رہا ہے، وہ مجھے پلا رہا ہے، وہ مجھے سلا رہا ہے، وہ مجھے اٹھا رہا ہے، وہ مجھے علم دے رہا ہے، وہ مجھے دولت دے رہا ہے، وہ مجھے لباس دے رہا ہے، وہ مجھے تمام نعمتوں سے آراستہ پیراستہ کر رہا ہے، اور موت بھی وہی دے گا۔ بہت زیادہ دل میں جب غبار بھر گیا تب آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اب تک تو لوگوں کو میرا نام بھی نہیں معلوم تھا کہ میرا نام محمد ظہیر خان ہے۔ میں صرف اپنے ویڈیو سے پہلے اتنا ہی کہتا تھا میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل فلاں فلاں میں آپ کا میں استقبال کرتا ہوں۔ خود نمائی کی میری عادت تھی، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، اٹس بیٹر نون ٹو می کہ آدمی حسن پرست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے کو تخلیق کیا تو حسن پرستی اس کی ذہن میں پیدائش کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ کیسی حسن پرستی ہے کہ تمہیں یہ دنیاوی تھوڑا سا حسن دکھائی دیا، وہ حسن نہ دکھائی دیا جو قرآن مجید میں پوشیدہ ہے، وہ حسن نہ دیا جو احادیث مبارکہ میں تاجدار کونین نے بتایا، بیان کیا اور پوشیدہ ہے اور دکھ رہا ہے، سب کو دکھ رہا ہے، لیکن انہیں دکھ رہا ہے جو اس تک گئے، جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا، جنہوں نے اسے کھنگالا، اس میں غوطہ زن ہوئے، اس کے ہیرے اور موتی تلاشے اور نکالے۔ لیکن یہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے کہ صاحب ہمیں پیار ہو گیا ہے، اب ہمیں قرآن مجید اور اپنے دین سے مدد چاہیے، کیا اللہ کی مدد شامل حال ہوگی؟ اور پھر اس کے باوجود نہ تو چہرہ مومنانہ ہے، نہ لباس مومنانہ ہے، نہ طریقہ کار مومنانہ ہے، نہ زبان ان کی جو جس طرح کی فحش چیزیں اور دنیاوی جو چیزیں ہیں اس میں وہ اتنے وابستہ ہیں کہ ان کو یہی خیال ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے، ان کے کان میں اذان کہی گئی ہے، اور اس اذان کی ایک نماز بھی ہونا ہے جس کی اذان نہیں کہی جانی۔ ہر چیز دنیا میں ہمارے سامنے ہے، ہر چیز کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کر دیا۔ ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز پر قادر اللہ تبارک و تعالی خود تھا، ہے اور انشاءاللہ روز ازل تک رہے گا۔ پھر ایک بار سوچنے کا مقام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پیار ہے، اٹریکشن ہے، سڈن انفیچویشن ہے، یا وہ ذہنی کہ صاحب دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اور انہوں نے ہمیں سیدھا فون کیا کہ مجھے اس کا نام پتا ہے، اس کی والدہ کا نام نہیں پتا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف پسند کر لیا، اب وہ اس پہ بضد ہیں کہ یہ لڑکی میری زندگی میں شامل حال ہو جائے۔ کیا یہ مناسب ہے؟ جس کے شب و روز سے آپ نہیں واقف، جس کی فیملی کی اکانومک کنڈیشن سے آپ نہیں واقف، ان کی فیملی کے جو ٹریڈیشنز ہیں، ان کے جو روایات ہیں اس سے آپ نہیں واقف، لیکن صاحب اسے زندگی میں شامل کرنے کے لیے بضد۔ اس طرح کی شادیوں کا کیا انجام ہوتا ہے کہ آپ لوگ واقف نہیں، آنکھوں سے دکھتا ہے۔ اپنے اڑوس پڑوس میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں، جو لوگ ان پریشانیوں سے آج دو چار ہیں، جنہوں نے خود ایسا کیا ہے، آج ان پر کیا گزر رہی ہے وہ دیکھ۔ آج آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرنے جا رہے ہیں، کل آپ کی بیٹی ہوگی، تب یہ ہو کر رہے گا۔ یہ وقت کا پہیہ ہے، چلتا ہی رہتا ہے، کسی کے لیے نہیں رکتا۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جس کے پہیے میں تمام چیزیں لپٹتی چلی جاتی۔ ابھی وقت ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، اچھے طریقے سے سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، مومن کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے قرآن پاک جیسا معجزہ ہم جیسے گناہ گاروں تک آنے دیا، اور اس کو ہم تک اسے ہمیں سمجھانے والا ایک پیارا نبی، رسول، آقا دو جہاں جیسی شخصیت کو ہماری طرف مبعوث کیا۔ تمام چیزوں کا طریقہ وہ بتا چکے، ہم کیوں گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اور پھر نہیں ہوتا ہے تو اس پر یہ تر رہا ہے کہ غیر مومنوں کی طرف جایا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے تو فائدہ ہی نہیں۔ تمہارا فائدہ مفاد تھا، تمہارا فائدہ لالچ تھا۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے، اپنے والدین کی رضا کے لیے، اپنے معاشرے کی رضا کے لیے، اپنی بہتری کے لیے اگر کچھ کر رہے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضرور تمہارے ساتھ رحمتوں کا نزول ضرور ہوتا۔ یہ بات یاد رکھے، وہ علیم و خبیر ہے، یا علیم یا خبیر، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، سب سے زیادہ خبر رکھنے والا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو سمیع البصیر ہے۔ وہ سن بھی رہا ہے اور بصیر ہے، بصارت بھی رکھتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری کسی چیز سے وہ بے خبر ہے؟ نہیں، جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی جانتا۔ اور کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہمیں خود تلاشنی ہوگی۔ کیا ہمارے والدین سے ہماری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی کہ اس طرح کے آج کے بچے اپنے خود فیصلے کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں بے حد پریشان اور
بہت ساری دقتوں کا سامنا کرتے. 63 برس کی عمر میں بہت کچھ دیکھا. الحمدللہ وہ چیزیں دیکھیں جنہیں دیکھ کر کبھی کبھی تو دل لرز اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے سمجھایا جا رہا تھا تب اس کی سمجھ اور عقل بالکل کند ہو گئی تھی, بند ہو گئی تھی, اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. آج جب یہ انسان بھگت رہا ہے تو اسے یاد آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جاؤں معاف. اے لوگوں, ابھی وقت ہے. اور پھر میں ایک بات پوچھتا ہوں, وائی لو میرج, وائی یو آر چوزنگ یور گرل یور سیلف. کیا تمہیں اپنے والدین پہ یہ اعتبار نہیں ہے؟ زیادہ تر لو میرجز کا انجام اچھا نہیں ہوتا, یہ سب پر واضح. ارینج میرجز, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, نہ ہی میں اس کی جو ہے مخالفت نہیں کرتا لو میرج کی, اور نہ ہی میں ارینج میرج کی موافقت کر رہا ہوں. ارینج میرجز بھی بعد میں بریک بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ نظام کو چلانے والی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن ہاں, ہمارے والدین جب ہمارے بارے میں کچھ سوچیں گے, یقیناً وہ تجربہ رکھتے ہیں زندگی کا, ان کو معلوم ہے کہ ان کی اکانومک کنڈیشن کیا ہے, ان کے فیملی ریچولز کیا ہیں, ان کے ادب و آداب کیسے ہیں, ان کے گھر کے طریقہ کار کیسے ہیں, ان کے گھر کی فوڈنگ کیسی ہے, ان کی کلودنگ کیسی ہے, ان کی زندگی کا طرز عمل کیا ہے. وہ اپنے برابر ہی لوگوں میں بیٹھنا پسند کریں گے تاکہ تمہاری زندگی پرسکون ہو اور تمہاری زندگی کی گاڑی یعنی شادی شدہ زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو. لیکن ہم ایسے اس میں آ گئے دور میں کہ ہمیں اپنے والدین کے اوپر یقین ہی نہیں رہا. ماڈرن ایرا کے گلیمر میں ہم اتنے اندھے ہو گئے کہ ہم اپنے تقاضے ہی بھول. اور یہ جس کو آپ ماڈرن اور یہ آدھنک سماج, ماڈرن سماج, ایڈوانس, یہ ہے کچھ نہیں, صرف گلیمر ہے. ایڈوانسنس کے نام پہ کیا کیا گیا, عورت کو برہنہ کیا گیا, اسے بکنے کا سامان بنا دیا گیا. ایڈورٹیزمنٹ میں آپ آنکھوں سے کھول کر دیکھ لیں. سوشل میڈیا کا یہ سب سے اچھا ایکوپمنٹ جو ہے اینڈرائڈ آپ کے ہاتھوں میں ہے, اس پہ دیکھ لیں. مذہب اسلام نے تو جب ان بچیوں کو زندہ زیر گور کیا جاتا تھا تب مذہب اسلام نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں وہ حقوق دیے جو تب تک دیے ہی نہیں گئے تھے. آج ہمارے ہی گھر کی بیٹیاں ایسے سوال کرتی ہیں جن سوالوں کو سن کر ذہن میں ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ بیان نہیں کیا. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی قوم سب سے زیادہ پریشان ہے تو وہ مسلمان ہی ہیں. کیوں پریشان ہیں اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں, بھی جانتے ہیں. کبھی ایک وقت تھا کہ مسلمان کی زبان کی قیمت ہوتی تھی. آج مسلمان کے خود کے اپنے طریقے ہی ایسے ہو گئے کہ ہم اپنے تمام وقار کو کھو بیٹھے. آج جس ملک میں ہم پر مظالم ہو رہے ہیں کبھی ہم یہاں کے حاکم ہوا کرتے. آج جس جگہ ہمارے ساتھ خرابیاں ہو رہی ہیں کبھی اس جگہ کے ہم بادشاہ تھے. ایسا کیا ہوا؟ کیا ہماری نافرمانیاں نہیں بڑھ گئی؟ کیا ہم نے اپنے رب کو ناراض نہیں کیا؟ کیا ہم سے ایسی خطائیں نہیں ہوئی کہ آج ہم جو ہے پستی کی طرف جا رہے ہیں, گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں, نیچے کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیے؟ نہیں, پتہ ہی نہیں. وہ رحیم و کریم تھا, وہ رحیم و کریم ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ رحیم و کریم رہے گا. اس نے اپنی رحمتوں کے دروازے کبھی نہیں بند کیے, بس ہم لوگوں نے اس کے دروازے پہ جانا ہی چھوڑ دیا, اس سے مانگنا ہی چھوڑ دیا, اس سے توقع کرنا ہی چھوڑ دیا, اس سے گریہ وزاری کرنا ہی چھوڑ دیا. ہم نے جب اس سے گریہ وزاری کرنا چھوڑ دیا اس نے ہمیں چھوڑ دیا. اور یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں, تم کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور تم کو جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے. یا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النساء 4 پارے میں آیت نمبر 79 میں یہ چیز بتاتا ہے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے, ہم زندہ ہیں الحمدللہ, توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں, ہمیں والدین کی خدمت کا موقع بھی ہے, ہمیں سماج کو بہتر طرف لے جانے کا موقع بھی ہے. میرے اکیلے کہنے سے کچھ بھی نہیں بدلنے والا, نہ آپ کے اکیلے سے کرنے سے کچھ بدلنے والا ہے. ہم سب کو اس بارے میں پھر از سر نو سوچنا ہوگا. ہمیں پھر اپنے بارے میں پھر سے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے معاشرے کو کیا کس سانچے میں ڈھالنا ہے, ہمارے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں, ہماری چیزیں کون سی غیر ضروری ہیں, ہمارے کیا فیصلے اچھے ہیں اور ہمارے کیا فیصلے برے ہیں. اب تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو نوجوان ہماری جنریشن ہے اس کے ہاتھ میں وہ سوشل میڈیا, اس کو, اور پھر اس کے اوپر ایک اور عذاب. آپ سوشل میڈیا کھول کر دیکھ لیں, اس کے اندر آپ کو ملے گا 7 منٹ میں وہ آپ کے قدموں میں, 3 منٹ پڑھ لیں آپ کے گھر میں دولت کا ڈھیر لگ. ارے 100 کے نوٹ کی گڈی گننے میں بھی کتنے منٹ لگتے ہیں یہ بھی آپ پر واضح ہے, تو ڈھیر کہاں سے لگے گا.
اور اتنے زیادہ فرضی اور اس طرح کی بوگس چیزیں جس کو کہ اسلام سے جوڑ کر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور آپ بھی بڑے خوش ہیں 3 منٹ میں کام ہو جائے گا۔ اللہ کے نیک بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا اپنی مرضی سے قبول کرتا ہے، آسانیاں اپنی مرضی سے دیتا ہے، خوشیاں اپنی مرضی سے دیتا ہے، خیر اپنی مرضی سے دیتا ہے، عافیت اپنی مرضی سے دیتا ہے، اور زر و جواہر و دولت اور حسن بھی اپنی مرضی سے ہی دیتا ہے۔ اپنے رب کی مرضی میں راضی ہو جاؤ، وہ حاکم الحاکمین ہے، وہ غیاث المستغیثین ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ آقائے دو جہاں سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر گامزن ہو جاؤ، اس میں بھلا ہے۔ قرآن و احادیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو، نمازوں کی سختی سے پابندی کرو، صدقہ ضرور نکالو، اپنے والدین کی خدمت کرو، بزرگوں کا احترام کرو، نیک راستہ اختیار کرو۔ میری بہت سی دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔